بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم مسح کیسے کریں گے یا نہیں، مطلب اس کا کرنے کا طریقہ کیا ہم غلط تو نہیں کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی سہولت کے لیے ہمیں ایک جو ہے خفین کے طور پر ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ جو میں آپ حضرات کے سامنے یہ دکھا رہا ہوں، یہ خفین ہے۔ دیکھیے، یہ 3 چیزوں میں آپ مسح کر سکتے ہیں، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں اس کو آپ سن لیجئے۔ ایک تو ہوتا ہے خفین، جو پورا کا پورا جو ہے چمڑے کے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے مجلد، مجلد اس کو کہتے ہیں نیچے والے حصے کو چمڑا اور اوپر کا حصہ چمڑا، اس کو مجلد کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے منعل، منعل جو ہے صرف نیچے والے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ چمڑا ہوتا ہے۔ تو یہ جو 3 قسمیں ہیں موزے کے، میں نے آپ حضرات کے سامنے نام بھی بتا دیا ہے، اور ان 3 موزے پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن آج جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے خفین کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو خفین ہے پورے چمڑے میں ہے، اس کے مسح کرنے کا طریقہ دیکھیے۔ سردی کے موسم میں جو ہے ہر انسان کے ایک دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سردی لگتی ہے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا ٹھنڈ بہت لگتی ہے۔ تو اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم مسح کیسے کریں، پیر کے مسح کیسے کریں۔ ویسے تو جب وضو کرتے منہ ہاتھ دھو لیتے ہیں، جب پیر کی باری آتی ہے نا تب ان کو اور زیادہ ٹھنڈ لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی سہولت کے لیے ہمیں جو ہے خفین کے طور پر ہمیں عطا کیا، تاکہ میرے بندے کے لیے جو ہے آسانی ہو جائے۔ دیکھیے، خفین کا جو مسح کرنے کا جو دن جو ہے پہلے آپ اس کو سن لیجئے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا مسح کرنے کا جو طریقہ ہے پھر اس کو میں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا۔ دیکھیے، جو مقیم ہے یعنی جو گھر میں ٹھہرنے رہنے والے ہیں، ان کے لیے جو ہے 1 دن 1 رات، سمجھ رہے ہیں نا میرے بات کو؟ خفین میں مسح کرنا کا جو ہے 1 دن 1 رات، جو مقیم ہے یعنی جو ٹھہرے ہوئے ہیں گھر میں یا اپنے کہیں مطلب کہ آس پاس میں ہی۔ اور جو مسافر جو ہے ان کو جو ہے 3 دن اور 3 رات ہے۔ مسافر کے لیے کیا ہے؟ 3 دن 3 رات وہ اپنے خفین پر مسح کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں خفین کے اوپر جو مسح کرنے کا جو ہے طریقہ کیسا ہے، اور وہ اس کی حد کب سے کب تک ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے کہ کسی شخص نے جو ہے خفین پہنا صبح جو ہے 5 بجے، یعنی جب فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ، تو وضو کر کے وہ بالکل 5 بجے وہ پہنتا ہے خفین۔ اور جو ہے اب وضو کرنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد اس نے جو خفین 5 بجے پہن لیا، اب اس کی جو پہلی وضو جو ہے وہ ٹوٹی کتنے بجے ہے؟ 8 بجے، یعنی 5 سے لے کر 6 7 8 3 گھنٹے کے بعد اس کی وضو ٹوٹ گئی ہے۔ اب جو 8 بجے جو ہے اس نے وضو کیا، تو اس 8 بجے سے لے کر جو ہے اس کی حد جو ہے شروع ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے 5 بجے پہننے کے بعد اس کی وضو کتنے بجے ٹوٹی؟ 8 بجے ٹوٹی۔ لیکن اس بیچ میں جو اس کی وضو ٹوٹی نہیں، اس بیچ میں جتنے دیر تک وہ موزہ پہنا رہا اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جب سے پہلی وضو جب ٹوٹی ہے نا 6 7 8 بجے ٹوٹی، تو اب صبح 8 بجے سے لے کر کل صبح 8 بجے تک وہ اس خفین پر مسح کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب سے پہننے شروع کریں گے، جیسے کہ 5 بجے پہننا ہم نے شروع کیا، جب سے ہی اس کی حد شروع ہو گئی۔ نہیں، اس کی حد جب سے شروع نہیں، جب سے اس کی پہلی وضو ٹوٹی، یعنی 8 بجے ٹوٹی، تو 8 بجے سے لے کر 24 گھنٹے تک، یعنی کل صبح کے 8 بجے تک وہ اس پر مسح کر سکتا ہے۔ اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیے ہوں گے۔ اب جو ہے خفین پر مسح کرنے کا طریقہ کیسا ہے یہ دیکھ لیجئے۔ جیسے کہ جو ہے نا یہ خفین ہے، جیسے یہ خفین ہے، ہم نے پورا پیر چلو میں آپ حضرات کے سامنے پہن کے دکھا دیتا ہوں۔
اب یہ میں نے خفین جو ہے پہن لیا. اب یہ دیکھیے یہ جو میں نے خفین پہنا جو ہے اب اس کا مسح کرنے کا جیسے کہ ہم ہاتھ جو ہے پانی میں گیلا کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ جو 3 انگلی ہے یہ بیچوں بیچ رہے گا اور جو ہے اب یہ 2 انگلی کو اس طرح کرتے ہوئے پورا یہاں تک کھینچتے ہو جائیں گے. ایک مرتبہ آپ کھینچیں گے آپ کا یہ مسح ہو جائے گا. پھر دوبارہ دیکھ لیجئے یہ 3 انگلی جو ہے بیچوں بیچ رہے گا اور یہ سائڈ کا جو ہے ایسے کھینچتے ہوئے اب اوپر تک لے جائیں گے پانی میں ہاتھ کو گیلا کرنے کے بعد. یہ دیکھیے پھر دوبارہ یہ ایسے کیا اور ایسے آپ نے کھینچ لیا. یہ ہے خفین پر مسح کرنے کا طریقہ. تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ خفین پر مسح کرنے کا طریقہ کیسا ہے. کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم مسح کیسے کریں گے یا نہیں, مطلب اس کا کرنے کا طریقہ کیا ہے, کیا ہم غلط تو نہیں کر رہے ہیں. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے پورا طریقہ جو ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے بتا دیا ہے. اور اگر آپ حضرات کے دماغ میں جو ہے اس کے متعلق کچھ بھی اشکال ہو آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے جو ہے انشاءاللہ حدیث اور قرآن کے مطابق بتانے کی کوشش کروں گا. اب میں آپ سے جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.